کی بدولت مجھے الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا محمد وعلی آلہ واصحابہ الاکرمین اجمعین. فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا. وقال سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وزد وبارک علی حبیبک ونبیک سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کے بارے میں ذکر کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے عسیٰ ربک ان یبعثک مقاما محمودا، کہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا. مقام محمود کیا ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے علماء مفسرین نے کہا اور صحابہ اکرام نے بھی کہا ہے کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. مقام محمود مقام شفاعت ہے. شفاعت کے مقام کو مقام محمود کہا گیا. یہ مقام محمود کہاں ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عسیٰ قریب ہے کہ یہ ایسے الفاظ استعمال کیا ہے، اس کے بارے میں محدثین اکرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی بھی چیز کی عسیٰ کہتے ہوئے یا لعل کہتے ہوئے استعمال کرتا ہے تو اس سے امید دلانا مقصود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے یہ مناسب نہیں کہ وہ امید دلانے کے لیے یہ باتیں کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کرنے والا ہے، اس طور پر بتلایا گیا ہے. اور اس سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے موافق نہیں ہے یہ بات کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا فرمائے گا، مقام محمود پر آپ کو کھڑا کرے گا، اٹھائے گا، اور پھر یہ عسیٰ کہنے سے اس میں کوئی شک کی گنجائش باقی نہ رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے کام نہیں کرتا جو شرمندگی کے باعث ہے. لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام محمود عطا ہوگا ہی ہوگا. اور یہ مقام محمود کے بارے میں سرکار بھی فرمائے ہیں اور صحابہ بھی فرمائے ہیں کہ مقام محمود مقام شفاعت ہے. اب یہ مقام کہاں پر ہوگا؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سیدھی جانب مقام محمود ہوگا. سیدھی جانب مقام محمود ہوگا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کو جلوہ افروز فرمائے گا. اور پھر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مقام محمود کرسی پر ہوگا، عرش کے پاس کرسی پر مقام محمود ہوگا. اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کرنا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر جلوہ افروز کیا جائے گا، جہاں پر آپ مقام شفاعت کے منصب کو ادا کرتے ہوئے شفاعت فرمائیں گے. اس طریقے سے مقام شفاعت اور مقام محمود ایک ہی بات یہ بتلائی گئی ہے. اور چونکہ مقام محمود کے معنی یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے وہ محمود کہلاتا ہے، تو جہاں پر تمام مخلوق سرکار کی تعریف کرے گی وہ مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گا. اور اس میں یہ بھی ایک روایت آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز کیا جائے گا، آپ تشریف فرما ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. یہ بھی کہا گیا ہے، اگرچہ اس میں علماء نے بعض طنز بھی کیا اور پھر اس کا جواب یہ بھی دیا ہے کہ جیسے آیات دیگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا پاؤں ہے اور اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہو چکا ہے عرش پر، اس طریقے کی جتنی آیتوں کی جو تعویلات کیے گئے ہیں اس کی تعویلات یہاں پر بھی کی جائیں گی. اس طور پر یہ مقام محمود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑا انعام و اکرام ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے دینے کے بعد، اذان کی بعد کی دعا میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میرے لیے مقام محمود کو طلب کرو،
اور وہ مقام محمود ایک بندے کو دیا جانے والا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ میں وہ ہو جاؤں، لہٰذا اگر تم میرے لیے طلب کرو گے تو میری شفاعت تمہارے لیے واجب ہو جائے گی۔ اس طریقے کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی جانے کے بعد مقام محمود کے مطالبے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طلب کرنے کا حکم بھی فرمایا ہے، اور سعادت مندی بھی اس کی بتلائی ہے۔ اس طریقے سے صرف مقام محمود ایک ایسا مقام ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے کا اور آپ کی خصوصیت کا مقام رہے گا۔ اس کے ساتھ شفاعت کے بارے میں اگر ہم دیگر آیات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کسی کی پیش کرے، کون ہے؟ الا باذنہ، مگر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے۔ تو شفاعت کے مسئلے میں یہ بات طے ہے کہ شفاعت ہونے والی ہے اور شفاعت کرنے والے بھی ہیں، اور پھر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت بھی ہوگی کہ یہ شفاعت کی جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا۔ چنانچہ یہاں پر ہم اس آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں تو یہی آیت کریمہ شفاعت کے مقام کو ثابت کرنے والی بھی ہے کہ اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شفاعت کی جائے گی، مقبول بھی ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوگی، یہ بھی بتلا دیا گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں کہ ان کی شفاعت فائدہ نہیں دیتی مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بعد، اور اللہ تعالیٰ جس کے حق میں اس شفاعت کو جائز قرار دے، جس کے لیے راضی ہو جائیں، اس کے حق میں شفاعت قبول کی جائے گی۔ لہٰذا شفاعت ایک محدود چیز بھی ہے اور ایک عام چیز بھی ہے، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ شفاعت کرنے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو ایک دعا مانگنے کی اختیار دیا، اور وہ دعا وہ انبیاء علیہ السلام مانگ چکے، اور سرکار فرماتے ہیں میں اپنی دعا کو چھپائے رکھا، پوشیدہ رکھا نہیں مانگا، اور وہ میرے لیے میری امت کی شفاعت ہوگی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کو، اپنی امت کے نجات کے ذریعے کو شفاعت کے طور پر رو کے رکھا، اور اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں مانگے اور آخرت میں وہ مانگنے والے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم اگر اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں اپنی آدھی امت کو بغیر حساب کتاب کے بخشا لوں اور جنت میں لے جاؤں، اور اس بات میں بھی اختیار دیا کہ میں ان کے لیے شفاعت کروں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کیا اور شفاعت کو ترجیح دیا کہ میں شفاعت کرنے والا ہو جاؤں۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پہ رحمت اور کرم اور آپ کی بخشش کی چاہت یہ رہی کہ آپ آدھی امت کی بغیر حساب بخشش کو نہیں منتخب کیے، آپ کو اختیار دیا گیا، تو آپ نے یہ انتخاب کیا کہ میں اپنے پروردگار کے آگے گڑ گڑاتا جاؤں اور تمام امت کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں لیتا جاؤں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے اور یہ آپ کی شفاعت ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے اعتقاد میں اہل سنت والجماعت کے پاس اعتقاد میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی شفاعت برحق ہے، حق پر ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شفاعت حق پر ہے اور ثابت ہے۔ چنانچہ اس طور پر یہ شفاعت کا ایک مسئلہ ہو گیا۔ اس مسئلے میں ایک گروہ اختلاف کرنے والا رہا کہ معتزلہ کا ایک گروہ شفاعت کا انکار کرتا ہے، اور وہ صرف اس شفاعت کو مانتا ہے کہ جو بندے جنت میں چلے جائیں گے ان کے درجات کو بلند کیا جائے گا، جو جہنم میں جائیں گے ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ معتزلہ کا اعتقاد ہے، عقیدہ ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت کے باب میں علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایسی عام ہوگی اور ایسی امت کو لے جانے والی ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم سے بھی لوگ نکالے جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا
معاملہ رہا ہے، اور اسی پر احادیث کریمہ بھی ہے، اور احادیث شریفہ کی تعداد بے حد زیادہ بلکہ متواتر معنی تک پہنچ جاتی ہے یہ احادیث شریفہ کی تعداد، کہ شفاعت کے باب میں سرکار کا شفاعت کرنا متواتر حد تواتر کو لازم ہے، اور اس طریقے سے شفاعت کے معنی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو شفاعت کے باب میں بڑی حدیث شریفہ آتی ہیں، جس میں سے ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس گوشت پیش کیا گیا، اور ہم نے بکری کے گوشت ہاتھ کے حصہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دانتوں سے اس کو نوچ کر ایک بوٹی کھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لوگوں کا سردار ہوں، سید الناس، میں لوگوں کا سردار ہوں، میں لوگوں کا سید ہوں۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے پوچھے اور بتائے کہ میں لوگوں کا سردار کیسے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا میدان برپا ہوگا اور نفخ صور ہو جائے گا تو تمام اولین اور آخرین، پہلے والے بھی اور بعد میں آنے والے بھی، تمام افراد کو جمع کیا جائے گا اور سب ایک جا جمع ہو جائیں گے۔ اب جمع ہونے کے بعد وہ منظر ایسا ہوگا کہ سورج 1 میل دوری پر ہوگا ان کے سروں سے، اور حالت یہ ہوگی کہ پسینے ان کے جسموں سے نتھرتے ہوں گے اور پسینے بہتے ہوں گے، اور وہ پسینوں میں ڈوبتے ہوں گے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اس طریقے سے وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسی حالت ہوگی، اور پھر وہاں کے گرمی اور یہ حساب نہ شروع ہونے کی ایک کیفیت طاری ہوگی۔ تو ایسی حالت میں تمام اولین اور آخرین، پہلے انبیاء علیہ السلام کی بھی امتیں، سرکار کی امت اور آپ کے بعد آنے والی بھی امت، سب ایک سا ہو کر یہ چاہے گی کہ ہم اس حساب کو چالو کرنے کے لیے اور اس شدت سے حساب روکے رکھنے کے لیے جو کوشش ہو سکتی ہے وہ کریں گے، اور اس کے لیے ہم کوئی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والے کو تلاش کریں گے۔ لہٰذا ہم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے آدم علیہ السلام، آپ وہی ذات گرامی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور آپ میں اپنی طرف سے روح ڈالی، اور پھر آپ وہی ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجود ملائکہ، فرشتوں کا سجدہ کیا ہوا بنایا کہ آپ کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ وہ ذات گرامی ہے جو ابو البشر ہے، تمام بشریت کے انسانوں کے والد ہے، لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اکرام و انعام سے نوازا ہے، آپ ہماری شفاعت کیجئے، ہماری سفارش کیجئے۔ یہ عرض کریں گے تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھا اور میں اس درخت سے کچھ کھایا جو میری طرف سے ایک نافرمانی اور کوتاہی ہوئی، اور میں اس کے بارے میں فکر میں ہوں اور میری جان کی پرواہ کرتا ہوں اور میری جان کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لہٰذا تم میرے سے علاوہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ کہیں گے۔ لہٰذا یہ پوری مخلوق حضرت آدم علیہ السلام سے رجوع کرے گی، پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ پہلے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ابو البشر ہے کہ تمام بشریت کے آپ والد گرامی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبداً شکورا کہتے ہوئے ذکر کیا کہ ایک شکر گزار بندے آپ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام بھی تجویز کیا ہے۔ لہٰذا آپ ہمارے لیے سفارش کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کیجئے کہ ہم کیسے حالت میں ہیں، ہم بے قراری بے تابی کی حالت میں ہیں، اور اس آفت اور مصیبت میں آپ ہی ہمارے لیے شفاعت کرنے والے ہوں۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا دی تھی اور میں نے اس دعا کو اپنی امت پر بد دعا کرتے ہوئے مانگ لیا، لہٰذا میں اپنے اس معاملے کے بارے میں فکر مند ہوں، لہٰذا تم میری جان کے فکر مند ہونے کی وجہ سے دوسروں کی طرف جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پتہ دیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ خلائق مخلوق جائے گی اور وہاں پر رجوع کرے گی اور یہ کہے گی کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں،
اور آپ اللہ کے خلیل ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل خاص دوست ہونے کی وجہ سے منتخب فرمایا ہے۔ آپ ہمارے لیے شفاعت کیجئے، ہماری حالت دیکھیے، ہم بے قراری بے تابی کی حالت میں ہیں، آپ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ مجھ سے 3 باتیں ایسی سرزد ہوگی جو خلاف واقعہ ہے، اور میں اس کے بارے میں اپنی جان کو فکر مند ہوں، اپنی جان کی فکر کرتا ہوں، لہٰذا تم میرے علاوہ کے پاس جاؤ، تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے۔ پھر وہ مخلوق موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرے گی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آپ وہ ذات گرامی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے راست کلام کرنے کا آپ سے شرف بھی بخشا ہے، لہٰذا آپ کلیم اللہ ہیں، ہماری شفاعت فرمائیں۔ ہم اپنے بے قراری کی حالت میں، بے چینی کی حالت میں ہیں، آپ شفاعت کے لیے دروازہ کھٹکھٹائیے اور شفاعت کے لیے کوشش کیجیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں ایک جان کو قتل کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، وہ قتل میرے سے سرزد ہوا، میں بھی اپنی ہی فکر کرتا ہوں، تم میرے علاوہ کے پاس جاؤ، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ وہ ذات گرامی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنے کلمے سے پیدا کیا اور جس میں روح پھونکی ہے، آپ روح اللہ، اللہ کی روح ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے جھولے میں لوگوں سے کلام کیا ہے، آپ کو اتنا شرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ آپ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری یہ حالت دیکھیں، ہم کیسی حالت میں ہیں، اور ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے شفاعت فرمائیں، سفارش کریں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، کہیں گے کہ میری قوم میرے بعد میرے مجسمے بنا کر اللہ کا بیٹا کہتے ہوئے پرستش کی، میں اس کے بارے میں فکر مند ہوں، تم میری جان کو چھوڑو، میں اپنی جان کی فکر کر رہا ہوں، تم میرے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ چنانچہ اب خلائق، پوری مخلوق، اولین اور آخرین کا یہ زمرہ رہا ہے، اور سب کے سب ادھر رجوع کریں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں اور آپ آخر میں آنے والے ہیں، لہٰذا آپ ہماری شفاعت فرمائیں، آپ ہمارے احوال کو دیکھیں کہ ہم کیسی بے قراری بے تابی کی حالت میں ہیں کہ ہم تاب بھی نہیں لا سکتے، سورج کی گرمی ایسی ہے اور حالات ایسے ہیں کہ پسینے میں گھلتے جا رہے ہیں، آپ ہماری شفاعت فرمائیں، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، کہ آؤ میں اس کے لیے ہوں، میں یہ شفاعت کے لیے ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا چھپائی تھی وہ محشر میں مظہر بن کے آئے گی کہ تمام خلائق کو وہ آپ کی سرداری بھی نصیب ہوگی اور آپ کے سب کے لیے آپ کی شفاعت کارگر ہوگی۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں عرش الہی کے پاس آؤں گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس، اور سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور سجدے میں گر جاؤں گا اور اس قدر دراز سجدہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے زبان پر اپنی تعریف کے کلمات، اپنی ثنا اچھی بیان کے کلمات جاری فرمائے گا، ایسے کلمات کہ جو مجھ سے پہلے کوئی ادا نہیں کیے تھے اور وہ اس سے پہلے کسی نے ادا نہیں کیا، اور میری زبان سے وہ جاری ہوں گے، اور پھر وہ کلمات جاری ہونے کے بعد میں سجدے ہی میں رہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور اٹھائیے، سل تؤتا، آپ مانگو آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ چنانچہ یہ شفاعت قبول کرنے کا مژدہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سے سر اٹھائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے اے پروردگار میری امت کہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیں، اپنی امت کے جتنے افراد جہنم میں ہیں
ان میں سے کسی کے پاس بھی ایک جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو ان کو نکال کر لے آئیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں سے جتنے افراد آپ کی امت کے رہے ہیں اور جن کے دلوں میں جو کے دانے کے برابر ایمان رہا تھا، سب کو نکال لائیں گے۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر وہی کلمات اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا میں دراز سجدہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ یہی عطا کرتے ہوئے فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیں، سل تؤتا، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع، آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے الہی میری امت کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے جتنے لوگ جہنم میں ہیں، جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو بھی نکال لے آئیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاعت کریں گے اور ان کو بھی جہنم سے نکالیں گے۔ پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، پھر اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدہ کر کے فرمائیں گے کہ وہی تعریف کے کلمات اللہ تعالیٰ کے ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یا محمد ارفع راسک، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیں، سل تؤتا، آپ مانگیں آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ کی مانگ سنی جائے گی، اشفع تشفع، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر عرض کریں گے کہ اے پروردگار میری امت، آپ یہ کہیں گے تو آپ کی امت کے پھر سے یہی اعلان ہوگا کہ آپ جائیں جہنم میں جتنے افراد جن کے دلوں میں ذرہ برابر، ایک تو رائے کا دانہ تھا، اس کے بعد ذرہ برابر بالکل ناقابل وزن ذرہ ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کوئی ادنا ذرہ بلکہ چھوٹے سے چھوٹے ذرہ برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہے تو اس کو نکال کر لے آئیں۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بھی شفاعت فرمائیں گے اور جہنم سے نکلتے ہوئے جماعتوں کے جماعتیں جنت کی طرف جانے والی ہوں گی۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کرنے کے بعد پھر سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی محامد تعریفات کہیں گے۔ پھر اس کے بعد یہی حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر انور کو اٹھائیے، اب کیا ہے بولیے۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ اے پروردگار جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا میں ان کو جہنم سے نکالنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ فرشتے بھی شفاعت کریں گے، کر چکے، اور انبیاء علیہ السلام بھی شفاعت کریں گے، صالحین بھی شفاعت کریں گے، سب شفاعت کرے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے کو اپنے جبروت کی قسم ہے اور میری عزت اور میں اکرم الاکرمین سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہوں، لہٰذا میری طرف سے یہ شفاعت کا انعام ہوگا کہ جس کسی کے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ مارے گا اور جتنے لوگ نکلیں گے ان تمام کو نکال کر جنت کی طرف لے آئے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی جن کی شفاعت ہو رہی ہے، جہنم سے نکالے جا رہے ہیں، سیاہ کوئلے کی طرح وہ نکالے جائیں گے، پھر نہر حیات بہتی ہوگی کہ اس میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس میں ان کا کالا پن دھوئے جا کر وہ نورانی ہو جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس طریقے سے حدیث شفاعت یہ بڑی حدیث ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت رہی ہے کہ اس امت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کا معاملہ فرمائیں گے۔ چنانچہ یہ شفاعت کے مراتب دیکھتے ہوئے ہم شفاعت کا انکار تو نہیں کر سکتے کوئی بھی، البتہ معتزلہ ایک فرقہ رہا ہے، وہ یہ بات کا انکار کرتا ہے کہ جو جہنم میں جائیں گے ان کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نکالنے پر آمدہ ہے اور تمام مسلمانوں کو نکالا جائے گا۔ اسی طور پر یہ بھی بتلایا گیا کہ جو کوئی بندہ حالت ایمان پر مرتا ہے اور اس کے دل میں رائے کے دانے برابر بھی ایمان ہو یا ذرے برابر بھی ایمان ہو تو وہ سرکار کی شفاعت کو پانے والا ہوگا۔
اور جہنم سے رہا ہو کر جنت میں جانے والا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ چنانچہ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ظہور ہوگا، اور شفاعت ایسی عام ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرتے جائیں گے اور پانے والے پاتے جائیں گے۔ اس طریقے سے ہم اگر جائزہ لیں کہ ذرے برابر بھی ایمان پر مر رہا ہے بندہ تو سرکار کی شفاعت نصیب ہوگی، اور وہ شفاعت سے بہرور ہو کر جنت کی نعمتیں پانے والا ہوگا۔ لہٰذا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو شفاعت کے اور بھی مراتب بتلائے گئے اور بھی درجات بتلائے گئے۔ لہٰذا شفاعت کے متعلق محدث دہلوی عبدالحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ علماء نے بنیادی طور پر 5 قسمیں بتلائی ہے شفاعت کی۔ ایک تو شفاعت یہ ہوگی کہ حالت ایسی ہوگی کہ گرمی آب و تاب پر پسینوں میں گھلتے ہوئے لوگ ہوں گے اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہ ہوگی، اور پھر حساب بھی چالو نہ ہوگا، اور پھر یہ تمام حدیث میں تمام انبیاء علیہ السلام کی الفاظ میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا غضبناک ہوا ہے کہ اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا، نہ اس کے بعد اس طریقے سے غضبناک ہوگا۔ آج اللہ تعالیٰ اس طریقے سے غضبناک ہے۔ ایسے غضب کے حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بھی ہوں گے اور اپنی امت کی بخشش کرانے والے بھی ہوں گے۔ لہٰذا جو شفاعت کی 5 قسمیں بیان کی گئی، اس میں پہلی قسم یہ بتلائی جاتی ہے کہ لوگ وحشت کے عالم میں یہ محسوس کریں گے کہ ہم کو اگر جہنم میں بھی جانا ہے تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اور جہنم میں ڈال دے، چونکہ یہ حساب روکے جانے کا عذاب بہت گرا ان پر گزرنے والا ہوگا اور اس عذاب کی وہ تاب نہ لا سکیں گے۔ لہٰذا اس سے وہ جہنم میں بھی جائیں، حساب چالو ہو جائے، یہ چاہ رکھتے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدہ ریز ہونے کے بعد حساب چالو ہوگا۔ لہٰذا ایک تمام خلائق، تمام مخلوقات کے لیے جو شفاعت ہے وہ یہی ہے کہ حساب کتاب چالو ہوگا اور اس دن کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ چنانچہ یہ شفاعت ہوگی سب کے لیے، جن کی بے چینی تھی، بے قراری تھی، وہ بے قراری بھی ختم ہوگی اور حساب چالو ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد دوسری شفاعت کی دوسری قسم یہ بتلاتے ہیں کہ دوسری قسم شفاعت کی یہ ہے کہ کچھ بندوں کو بے حساب، بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور آپ کی شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں لے جایا جائے گا۔ پھر تیسری قسم کی شفاعت یہ بتلاتے ہیں کہ وہ بندے جن کا حساب کیا گیا اور ان پر عذاب لازم ہو گیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عذاب سے نجات دلانے کے لیے شفاعت کریں گے۔ یہ تیسری قسم کی شفاعت ہوگی۔ لہٰذا اس قسم کی شفاعت میں بھی وہ فائدہ حاصل کرنے والے اور عذاب سے بچنے والے ہوں گے۔ پھر چوتھی قسم کی شفاعت یہ بتلائی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے ان کو نکال لائیں گے۔ یہ چوتھی قسم کی شفاعت ہوئی۔ لہٰذا اسی میں ہم جو شفاعت کی حدیث بڑی دیکھے ہیں اس میں یہ پہلی قسم بھی آ جاتی ہے، چوتھی قسم بھی آ جاتی ہے۔ لہٰذا جتنے گناہ گار امتی گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے ان کی شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر ان کو جنت میں نکال لائیں گے۔ اور پانچویں شفاعت جس کو آخری قسم بھی ذکر کیا گیا ہے وہ یہ شفاعت ہوگی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو جنت میں گئے ہیں ان کے درجات کو بلند کیا جائے گا اور ان کو ترقی دے کر اور ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان امور میں ہوگی۔ اس کے علاوہ مزید شفاعت کے باب بھی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کے وعدے بھی ذکر کیے ہیں اس کے بارے میں بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ایک تو شفاعت کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو کوئی مدینہ منورہ میں جائے اور وہاں کی مصیبتوں پر، آفتوں پر صبر کرتا ہے اور شکایت نہیں کرتا ہے تو میں اس کے لیے شفیع ہوں گا، یہ سرکار نے فرمایا تھا۔ لہٰذا یہ ایک خاص قسم کی شفاعت اس کے لیے ہوگی۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ جو کوئی
میری زیارت کے لیے آئے اور اس کو کوئی دوسری غرض مشغول کرنے والی نہ ہو سوائے میری زیارت کے، تو میں اس کے لیے شفیع ہوں گا، شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ یہ زیارت کرنے والوں کے لیے مزید شفاعت ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ جو کوئی مدینہ منورہ میں مرنا کی استطاعت رکھتا ہے اور مدینہ منورہ میں مر جاتا ہے تو میں اس کے لیے شفاعت کروں گا۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شفاعت پانے کا درجہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شفاعت کے ابواب میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جیسے اذان کی دعا کرتے کے بعد اللہ تعالیٰ سے وسیلہ، مقام وسیلہ اور مقام محمود اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو اس مقام کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والوں کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کا میدان کھول دیا ہے، لہٰذا ان کے لیے بھی شفاعت ہوگی۔ اسی طریقے سے شفاعت کے اور بھی مراتب رہے ہیں۔ شفاعت کرنے والے انبیاء علیہ السلام بھی ہوں گے، شفاعت کرنے والے علماء بھی ہوں گے، شفاعت کرنے والے صالحین بھی ہوں گے، اور شفاعت کرنے والے وہ نابالغ بچے جو مر چکے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کو بخشانے والے، شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اس طریقے سے شفاعت کے کئی دروازے رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ حاجی حج کرتا ہے تو وہ بھی، حج کرنے والا بھی اپنے پاس شفاعت کرنے کا ایک مقدار اور ایک متعینہ حد رکھتا ہے کہ اس کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پاس شفاعت کے دروازے کھلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ شفاعت قبول کرنے والا ہے۔ لہٰذا کیا خوب کہا گیا، رحمت حق بہا نمی جوید بہانہ می جوید، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کے لیے زیادہ ڈھیر بالکل ذخیرہ نہیں چاہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک بہانہ ہونا چاہیے کہ اس بہانے سے اس کی مغفرت کر دی جائے، اس بہانے سے اس کو بخش دیا جائے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ شفاعت کے مقامات کو اس طریقے سے بیان بھی کیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے شفاعت کرنے والے ہو جائیے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے شفاعت کرنے والا ہو جاتا ہوں۔ پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرنے لگے کہ سرکار میں آپ کو روز محشر کہاں پر پاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پل صراط پر ڈھونڈنا، میں تمہارے لیے وہیں پر رہوں گا۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اگر سرکار میں آپ کو پل صراط پر نہ پاؤں تو پھر کہاں پاؤں، کہاں ڈھونڈوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان کے پاس آ جانا کہ میں بھی وہاں پر بھی شفاعت کرتے رہوں گا۔ لہٰذا پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ سرکار اگر میں وہاں پر بھی نہ پاؤں آپ کو تو کہاں جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پر آ جانا کہ میں وہاں پر رہوں گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طریقے سے پوچھتے ہیں تو سرکار نے فرمایا میں روز محشر 3 مقامات پر ہوں گا، ایک پل صراط پر ہوں گا، ایک میزان پر ہوں گا، ایک حوض کوثر پر ہوں گا۔ یہ 3 مقامات سرکار کی شفاعت کے رہیں گے۔ پھر یہ بھی بتلایا گیا، علماء اکرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تمام انبیاء کو بھی نصیب ہوگی۔ وہ کس طور پر؟ تو آپ کی یہ شفاعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنت کو حرام کر دیا گیا ہے تمام انبیاء پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور تمام امتوں پر حرام کر دیا گیا ہے آپ کی امت سے پہلے۔ لہٰذا یہ آپ کی شفاعت ہوں گی کہ آپ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آپ سے پوچھا جائے گا کہ کون ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا کہ ہم یہاں دروازے پر پہرا اسی لیے دے رہے تھے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے یہ دروازہ نہ کھولا جائے، اور آپ کے لیے سب سے پہلے یہ دروازہ کھولا جائے، آپ کی تقدیم خیر مقدم کرتے ہوئے آپ کا استقبال کیا جائے گا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے جنت میں داخلے کا ایک سبب ہوگا۔ اور حدیث شریفہ میں یہ بھی آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر جنت کو حرام کیا ہے جب تک کہ سرکار اس میں داخل نہ ہو جائے، اور تمام امتوں پر حرام کیا ہے جب تک کہ سرکار کی امت داخل نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے آپ کی امت بھی شفاعت کرنے والی، مومنین بھی ایک دوسرے کی شفاعت کرنے والے، اور حاجی بھی شفاعت کرنے والے، علم دین سیکھنے والے بھی شفاعت کرنے والے، حفظ قرآن کرنے والے بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے، اور پھر فرشتے بھی شفاعت کرنے والے ہوں گے کہ جس طریقے سے آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی بھی شفاعت قبول کرنے کا ذکر کیا ہے۔ لہٰذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے،
اور معصوم بچے جو پیدا ہونے کے بعد حد بلوغ کو پہنچنے سے پہلے وفات پا چکے ہیں وہ بھی اپنے ماں باپ کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، لہٰذا شفاعت حق ہے اور یہ ہونے والی ہے، اور اس کا عقیدہ تمام اہل سنت والجماعت رکھنے والے ہیں، اور اس کے احادیث میں کثرت سے ذکر بھی آیا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا ایک ٹھوس عقیدہ ہے کہ شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور سب کو حاصل ہونے والی ہے۔ یہ شفاعت ایک شخص کو بھی نہیں بلکہ سب کے لیے، چاہے وہ کافر ہو، جہنم میں بھی جانے والا ہو، تو اس کے لیے بھی حساب و کتاب کو چالو کر کے شفاعت کا ایک ذریعہ ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ بعض بندوں کے حال ایسے ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں تولی جائے گی تو برابر برابر نکلیں گی، لہٰذا ایسے بندوں کے لیے بھی سرکار شفاعت کر کے جنت میں لے جانے والے ہوں گے، اعراف والوں کو بھی جنت میں لے جانے والے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی بھی شفاعت کی درخواست کرنے والے ہوں گے، اور آپ کی شفاعت سے ابو طالب کو یہ حاصل ہوگا کہ جو عذاب کافروں پر ہوتا تھا اس میں تخفیف کر کے سرکار نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب کے قدموں کے نیچے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، یا ٹخنوں کے نیچے ہی اس کا عذاب ہوگا، لیکن اس عذاب جہنم کا اس قدر تیز ہوگا کہ جس سے دماغ پکنے لگے گا۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ان تمام مراحل پر ہونے والی ہے اور یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شفاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانے والے اور اس سے بہرور ہونے والے میں شامل فرما۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میری شفاعت حق ہے، جو اس کا اعتقاد نہیں رکھتا وہ شفاعت نہیں پائے گا۔ یہ بڑی محرومی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دی، ہم کو اس محرومی سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔